بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ تم پر انعام کیا کہ بھیجا ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول، پڑھ پڑھ سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 151 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو یہاں سے کل جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے مت ڈریے، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ تم بھی ان سے مت ڈرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ساری کائنات کے خوفوں کو مولا کریم کی اس خشیت کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کیا گیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول منتخب کیا ہے اور اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب چونکہ اس کا تعلق ظاہر ہے براہ راست بیت اللہ کے ساتھ ہے کہ جب تعمیر کعبہ مکمل ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اے مالک، میں نے تیرا گھر مکمل کیا ہے، اس کی تعمیر مکمل کی ہے، اب مجھے تو انعام دینا چاہتا ہے، تو انعام یہ عطا فرما کہ میری نسل میں سے اسماعیل علیہ السلام نے یہ ساری میرے ساتھ تعمیر مکمل کی ہے، اے اللہ اس کی اولاد میں سے وہ جس محبوب کا تو ذکر کرتا ہے اسی محبوب کو تو پیدا فرما دے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے جد ابراہیم کی دعا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تشریف لے۔ اب یہودیوں کا بنیادی اختلاف جو ہے ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں سے، اور یہ نبی جو سب سے بڑھ کے شان میں ہے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے آتے ہیں۔ اس پر بہت ساری ان کا لٹریچر موجود ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے ایک رسول بھیجا منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ جو وحی نازل ہوتی، جو اللہ کا کلام آتا، وہی اللہ کا کلام لے کر لوگوں کے پاس جاتے اور فرماتے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا ایک تو تمہیں آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور فرمایا تمہارا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، تمہارا باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین اس بات کو لکھا کہ قرآن کی یہ ترتیب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت اس نیت سے کرو کہ اللہ تمہارے باطن کو پاک کر دے۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی باطن پاک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت اور آیات کی تلاوت ابھی تم میں اتری نہیں ہے۔ یزکیکم، اگر تو آیات انسان کا باطن پاک کر دیں تو پھر یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔
اب ظاہر ہے قرآن کی تلاوت باطن کو تبھی پاک کرے گی جب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ باطن میں کیسے اترے گی، وہ باطن کو کیسے پاک کرے گی؟ اس سے اشارتاً لکھا مفسرین نے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فرض عین ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے کہ قرآن اللہ کا کلام مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا تیسری چیز وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، فرمایا ہمارا نبی تمہیں کتاب یعنی قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب اس کتاب کی تعلیم دینا یہ کس کی سنت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس تعلیم کو سیکھنا یہ کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔ اور یہ والی تعلیم اس پر اتنا زور دیا گیا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، قرآن کی تعلیم اس قدر اہم ترین تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوتے اور وہاں آپ دیکھتے کہ کچھ لوگ ایک کونے میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک کونے میں لوگ نماز نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادات میں عابدین لگے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں تشریف لے جاتے جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہ لوگ جو عبادت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے آ کے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آپ تشریف نہیں لے آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، اور ہمارے لیے وہ بڑا ایک اہم سبق ہے۔ فرمایا وہ جو نوافل میں اور عبادات میں لگے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور یہ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یہ میری پوری امت کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کو ساری عبادات سے بڑھ کے عبادت قرار دیا گیا۔ قرآن کی تعلیم ساری عبادات سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علماء کے لیے جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، کیونکہ وہ میری امت کو میرا دین پہنچا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اب یہاں یہ بنیادی طور پہ یہ منصب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کے تقاضے بھی پھر اسی انداز کے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیے۔ فرمایا تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور تمہیں حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ دین بتانا بھی ہے اور اس کو حکمت اور دانائی سے بتانا ہے، لوگوں کے اندر حکمت و دانائی پیدا کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے کی جانب بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے، طریقہ خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہود و نصارہ آتے تھے، آپ ان تک کس انداز میں بات پہنچاتے، یہ طریقہ آج بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی نے کتابیں بھری پڑھی ہیں، آپ نے کس انداز میں ان کی تبلیغ فرمائی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے قافلے آتے جو آ کے مسجد نبی میں آپ کے پاس بات کرنے آتے، ڈیبیٹ کرنے آتے، اور اس کے بعد وہ اسی مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے، اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو، آپ غور کریں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کمال حکمت بھرا اسوہ ہے۔ آپ نے عیسائیوں کو فرمایا کہ تمہاری عبادت کا وقت ہو گیا ہے،
تو مسجد نبوی ہے، تم جاؤ اپنی عبادت کر لو مسجد نبوی شریف۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ظاہر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح کے معاملات چل گئے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کچھ اور ہے۔ اور ایک بہت بڑے صحابی جو بعد میں بنے، نجران سے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے ان کے پوپ تھے۔ تو آپ سے جب مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک جگہ تک پہنچے کہ جی اب ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، میرے ساتھ باقی ساری جماعت بھی ہے، تو ہم اپنے چرچ میں جا کے عبادت کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہیں سے آگے بات چلے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبی میں تم اپنی عبادت کر لو۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، واپس آئے تو انہوں نے بحث کی نہیں، کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس عمل کو دیکھ کر، اس بات کو دیکھ کر، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ حکمت ہے۔ اور حکمت کی ایک اور مثال لکھی مفسرین نے یہاں پہ، ایک شخص، اس کو آپ نے دعوت اسلام دی، کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ جی مجھ سے یہ ساری آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، یہ بڑی مشکل ہیں، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا صرف 1 پڑھ سکتا ہوں، صرف 1 نماز پڑھ سکتا ہوں، اور اس بنیاد پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے مسلمان کر دیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ فرمایا ہاں تم 1 پڑھ لیا کرو۔ اب یہ کیا تھی؟ حکمت تھی۔ یہ کیا تھی؟ حکمت تھی۔ ایک ہوئی، اب صحابہ کرام آ رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، چلیں دوسری نماز پہ بھی چلتے ہیں۔ 2 شروع ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، چند لمحے گزرے، دن گزرے، وہ 5 وقت کا با جماعت مسجد نبوی کا آقا کے پیچھے پڑھنے والا نمازی بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ایک وہ شخص جو مسجد میں نہیں آتا، آپ کہتے نہیں 5 کے لیے آؤ، اسے ایک دفعہ 1 کے لیے تو لے کے آؤ نماز میں، پھر آہستہ آہستہ دوسری کی دعوت دو۔ یعنی یہ ساری باتیں کس میں شامل ہیں؟ حکمت میں شامل ہیں۔ حکمت کا پہلو بہت لمبا ہے، اشارتاً میں نے بات سمجھا دی کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ ایک بہت بڑا پہلو ابھی جو ہم سب نے کرنا ہے، اور اس انداز سے ہم اس تک نہیں پہنچے، اور وہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ کے پڑوسی کثیر تعداد میں یہاں مسیحی برادری موجود ہے، ان کو دعوت اسلام دینا حکمت کے ساتھ، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اس عقیدے اور نظریے اور کتاب کی تعلیم کو پہلے خود سیکھیں گے تو پھر ہی کچھ دعوت دے پائیں گے نا، اور اس حکمت کو سیکھنا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے نبی نے ان لوگوں کو سکھائی، ہم تک پہنچی، ہم نے سیکھی، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ قوم تو اللہ کو بھی نہیں جانتی تھی۔ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اور بڑے بڑے کبار صحابہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی، جناب عثمان غنی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ کیا کہتے تھے؟ فاوے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں محمد کے رب کی قسم ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے۔ تو آپ نے پوچھا، استفسار فرمایا یہ کیوں کہتے ہو؟ کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ کہا جی بلا ربنا، ہمارا رب ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رب ہے۔ اس رب کی پہچان آقا آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو سب سے بڑا تو یہ علم دیا۔ پھر اس کے بعد پورے نظام زندگی، اسلام ایک پورا ایک نظام حیات ہے، اسلام پورا نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ یہ سارا ضابطہ حیات ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے عطا فرمایا ہے۔
اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا بواسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔